حي على الفلاح۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر۔ تمام عاشقان رسول، تمام محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی ایک نشست ہے، یہ تقریباً گھنٹے ڈیڑھ پہ محیط، جس میں ہم معراج النبوی پر جو ہے اسے قرآن و سنت سے معراج النبوی کے مکمل واقعے کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل چند گزارشات ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی بات کی غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنی ہر اس بات جو یہاں پیش کروں گا، ساتھ میں اس کا دلیل بھی دوں گا قرآن اور حدیث سے۔ میں ریفرنسز بھی لگاتا جاؤں گا، آپ کو ریفرنسز بھی مل رہے ہوں گے، اور ہم پورا آج کا جو ہے نا، یہ لیکچر نہیں ہے بلکہ ایک سمجھیں ڈسکشن سیشن ہی ہے، اور وہ معراج النبوی قرآن و سنت کی روشنی کے موضوع پر۔ دوسری بات، اس کا خصوصی خیال رکھیے گا کہ میں جو بھی حوالہ جات دوں اس پر آپ خود بھی تحقیق کیجیے گا، کہ اگر آپ کسی اور کو کبھی یہ باتیں بتائیں تو آپ کو خود کا تحقیق ہوا ہو، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، کسی بات کی غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے۔ بلا تاخیر ہم اپنی نشست معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ کئی انبیاء بھیجے، جن کا مقصد انسانیت کو بھٹکے ہوئے راہ سے نجات کی راہ پر لانا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے معجزات بھی دیے، اور کئی معجزات دیے کئی انبیاء کو۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 جو ہے نا معجزات، بڑے معجزات سے نوازا، جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اسی لیے ہم اسے بڑے معجزات کریں، کیونکہ ان کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا گیا، لیکن یہ باقی معجزات کے نسبتاً زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کی اہمیت اور افادیت باقی معجزات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کتاب فرقان میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ان 3 معجزات میں شامل ہے۔ پہلے ہم سرسری طور پر ان 3 میں جو ہے نا معجزات پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد پھر ہم معراج النبوی کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 معجزات ملے، ان میں سب سے پہلا قرآن ہے، دوسرا شق القمر والا واقعہ ہے، اور دوسرا معراج النبوی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید پر ڈسکس کریں گے، پھر شق القمر پر، اور آخر میں جب معراج النبوی پر آئیں گے تو اسے ایز اے معجزہ مینشنڈ ان قرآن مجید بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے مزید ہم ان ڈیپتھ میں جائیں گے، باقی 2 معجزات پر ہم یعنی عمومی اوپر سے گفتگو کریں گے۔ ان 3 معجزات میں سب سے پہلا معجزہ قرآن مجید ہے، اور یہ سب سے یونیک معجزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو ہے نا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ختم نبوت تھی، اور اس کے بعد ہدایت کو مجسم یعنی مکمل صورت میں جمع کر دینا تھا، تاکہ وہ آگے منتقل ہوتا رہے اور آنے والی نسلوں اور آنے والی نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سامان موجود رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے یونیک تحفہ دیا، یعنی قرآن مجید کا، باقی امتوں کے نسبتاً۔ اس لیے سورۃ العنکبوت کی 91ویں آیت ہے، جس کا میں جو ہے نا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی قرآن مجید ہے، جس کا اندازہ میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا نام ہے اپنا، بخاری کی حدیث ہے 4981، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو جو ہے نا ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی یعنی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی۔ اس کا اثر تا قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہا تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بہت یونیک معجزہ تھا قرآن مجید۔ ایک اور حدیث اسی سلسلے کی، وہ ہماری مسلم کی 385 نمبر حدیث، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر نبی کو ایسی نشانیاں معجزے دی گئیں جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور وہی بھی مجھ کو دی گئی۔ اب وہی سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، وہ معجزہ بھی ہے، نور بھی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ
پیروکار میرے ہوں گے. نور سے مراد ہدایت کا نور بھی ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اپنا تحفہ ہے حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے قرآن مجید، وہ باقی معجزوں سے بہت یونیک ہے. یعنی جیسے باقی معجزات ایسے تھے نا جو وقت کے ساتھ ایکسپائر ہو جاتے تھے، یعنی جیسے سمجھ لیں یعنی وہ بس اس وقت ہوا، اس وقت کے لوگوں نے ایمان لے آیا، پھر بعد میں تو وہ سنایا جا سکتا ہے نا کہ یہ معجزہ کیا گیا تھا. تو باقی تو قرآن مجید تو معجزہ مسلسل معجزہ ہے، یعنی وہ اس کا آج اسی حالت میں اسی طریقے سے بالکل محفوظ موجود ہونا بذات خود یہ ایک معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اگلا سب سے بڑا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا. اب دوسرے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے پہلے معجزے کے اندر، اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن مجید یونیورسل معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے یونیورسل سیٹ ہوتا ہے نا ہمارے نمبر سسٹم میں، تو یہ ایسے ہی سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو، سنت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے نتیجے میں ہمیں ان کی اتباع کرنے کی اور ان سے محبت کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ شق القمر ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جس کی سب سے بڑی ریفرنس سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. مزید اس کی جو ہے نا ریفرنسز مینشنز ہوں گے، آپ بالکل اس کو مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور شق القمر کا ذکر احادیث کے مختلف کتابوں میں بھی آیا ہے، جیسے بخاری کی وہ 3636 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اس پر گواہ رہنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو، کیونکہ یہ ایک عمومی رویہ نہیں ہے نا، یہ فطرت کا، یعنی یہ ایکسیپشن تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں دیکھ لو اور تم گواہ رہنا. مسلم کی 7072 نمبر حدیث ہے کہ ابو معاویہ حفص بن غیاث اور علی ابن مسہر نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے ابو معمر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. کہا ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں موجود تھے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے نظر آتا تھا اور دوسرا ٹکڑا اس سے آگے دوسری طرف نظر آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اس کے گواہ بن جاؤ. پچھلی حدیث میں بھی گواہ بن جاؤ کے الفاظ ہیں، بخاری والے میں بھی اور مسلم والی حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ ہیں کہ لوگوں تم اس پر گواہ بن جاؤ. یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے اس نوعیت سے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. اب ہم تیسرے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں، جو آج کے اس نشست کا بھی سب سے مرکزی موضوع ہے، معراج النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرا بڑا معجزہ ہیراکلی کی جو میں چلا رہا ہوں اس حساب سے ہے بھی، اور آج کا سب سے اہم موضوع اور مرکزی موضوع بھی. اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. ترجمہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے. یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً معراج اور اسرا کے نام سے مشہور ہے. اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا. حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ علیہم السلام سے مروی ہیں، جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے. ان میں سے مفصل ترین روایت حضرت انس بن مالک، حضرت مالک بن صعصع، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خضری، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عائشہ سمیت متعدد دوسرے صحابہ نے بھی اس کے بعض اجزاء بیان کی ہیں. قرآن مجید جہاں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک حضور کے جانے کی تصریح کرتا ہے، اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی. حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر لے گئے. وہاں اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی. پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل و قدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی. آخرکار آپ انتہائی
بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسرے اہم ہدایت کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ نیز معتبر روایت یہ بھی بتاتی ہیں کہ دوسرے روز جب آپ نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کی ایمان متزلزل ہو گئے۔ حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اس کی بیان پر اضافہ ہیں، اور ظاہر ہے اضافے کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی حصے کو نہ مانے جو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، البتہ جس واقعے کی تصریح قرآن کر رہا ہے اس کا انکار موجب کفر ہے۔ اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم میں خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرا دیا گیا تھا؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ سبحان الذی اسرا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس کی تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریاں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا، جسمانی سفر صریحاً دلالت کرتا ہے کہ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ماننے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کسی مخلوق کے بااختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو، لیکن جب ذکر یہ ہوا کہ خدا نے فلاں کام کیا تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر متعلق ہونے پر یقین نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف 2 ہی اعتراضات ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے، ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کرا کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کے مبتلا عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا؟ یہ کیا کہ سزا و جزا کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے، لیکن دراصل یہ دونوں اعتراضات بھی قلت فکر کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں تو بلا شبہ اطلاقی شان رکھتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود وسائل اختیار کرتا ہے۔ مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے، حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کو بیک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر بندے کو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے، ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ باقی رہا اگر دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے تھے ان میں بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلا ایک فتنہ انگیز بات کہ یہ تمثیل کے ایک ذرا سی شگاف میں سے ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا۔ یہ زناکاروں کی یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کی پیشگی مشاہدہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ معراج کے سلسلے سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور مادی حجابات بیچ سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقت دکھائی ہے جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے،
وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا، مگر اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کے بنا پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہمارے آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ اب ہم اس کی مزید تفصیلات ڈسکس کریں گے حدیث سے مبارک سے۔ باقی تمہید میں میرے خیال سے اتنا بنی اسرائیل کی پہلی آیت کافی ہے۔ اب ہم اس کے مزید جو ہے نا موسٹ ریپیٹیٹیو جو اعتراضات آتے ہیں، موسٹ ریپیٹیٹیو جو کچھ ایسے باتیں مشہور ہیں جو ریئل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو خود سے بنائی گئی باتیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایک بات سمجھ لیں، جو تفصیلات ہیں نا دوسری، جیسے زنا والوں کی تفصیل تھی کہ وہ سڑا ہوا گوشت سارے کھا رہے تھے تازہ گوشت چھوڑ کے، تو یہ ساری چیزیں یہ تمثیلی باتیں ہیں، اور یہ تھا اس دنیا سے اوجھل ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھ لیجیے اس دنیا اوجھل دنیا میں لے جایا گیا تھا، نہ کہ ایسا تھا، ورنہ دو لوگ بھی کہیں جمع ہو جائیں تو شور ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تو پوری جماعت جمع کی گئی تھی بیت المقدس کے اندر، جس کی تفصیلات ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تمثیلی طور پر تھیں، مطلب تمثیلی طور پر مراد ہمیں تمثیلی طور پر اور عالم غیب میں رہتے ہوئے سمجھنی چاہیے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے نا معراج کا سفر روحانی اور جسمانی دونوں طور پر کیا تھا، جس کی تفصیلات حدیث اور قرآن دونوں سے ثابت ہیں۔ اس کو ہم مزید فردر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی تھوڑی تفصیلات حدیث سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شیبہ بن فروخ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اپنا سم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔ فرمایا میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت القدس آیا۔ فرمایا میں نے اس کو اسی ہلکے کنڈے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ فرمایا میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر وہاں سے نکلا تو جبریل میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے آیا۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ کہا گیا اور کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں اچانک آدم کے سامنے تھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر وہ ہمیں اوپر اور دوسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہیں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ کہا گیا کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اب میں 2 خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے سامنے تھا۔ اللہ ان دونوں پر رحمت اور سلامتی بھیجے۔ دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل ہمیں اوپر تیسرے آسمان تک لے گئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے۔ کہا گیا کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ کہا گیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اسے ادریس علیہ السلام کی بلند مقام تک رفعت عطا کی۔ پھر ہمیں اوپر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبریل ہیں۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ پوچھا گیا ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ ہمارے لیے دروازے کھول دیا گیا۔ تب میرے ملاقات ہارون سے ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھولوایا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبریل ہیں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھلوایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم کے سامنے تھا، انہوں نے بیت معمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔
اس بیت معمور میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ اس میں واپس آ کر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا، آخری سرحد پر واقع بیری کی درخت کے پاس لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر مٹکوں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے جس چیز نے اسے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو وہ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس کے حسن کا وصف بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی جو کہ اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں کیونکہ آپ کی امت کے لوگوں کے پاس اس کی طاقت نہ ہوگی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں واپس اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں گھٹا دیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت کے پاس اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہیں، اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کر لے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے مزید تخفیف کی درخواست کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا میں اپنے رب کے پاس بار بار واپس گیا ہوں حتیٰ کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 411۔ اب اگلی حدیث صحیح بخاری 412۔ سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے، میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر مجھے واپس اپنی جگہ اتار دیا گیا۔ یہ معراج سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے۔ اگلی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 413۔ سلیمان بن مغیرہ کے بجائے حماد بن سلمہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھر اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں سے شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پھر پر لوٹا دیا۔ بچے دوڑتے ہوئے آپ کی والدہ یعنی آپ کی رضائی ماں کے پاس آئے اور کہا محمد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر لوگ دوڑے تو آپ کے سامنے سے آتے ہوئے پایا آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا، یہ بچپن کا شک الصدر ہے۔ شریک بن عبداللہ۔ اب اگلی حدیث صحیح مسلم 414۔ ہم نے 411 سے سٹارٹ کیا، آگے کی مسلسل حدیث ہم دیکھتے جائیں گے، اسی ایک ضمن کی ہیں ساری۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نور نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ہمیں اس رات کے بارے میں حدیث سنا رہے تھے کہ جس میں رسول اللہ کو مسجد کعبہ سے رات کے سفر پہ لے جایا گیا کہ آپ کی طرف وحی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس 3 نفر فرشتے آئے، اس وقت آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ شریک نے واقعہ اسرا ثابت بنانے کی حدیث کی طرح سنایا اور اس میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا اور کچھ میں کمی بیشی۔ امام مسلم نے یہ تفصیل بتا کر پوری روایت نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگلی حدیث صحیح مسلم 415۔ ابن شہباب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کے چھت کھولی گئی، جبریل علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جب ہم سب سے نچلے پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اس نچلے آسمان کے دربان سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جبریل ہیں۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ میرے ساتھ محمد۔ پوچھا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب ہم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، اس کی دائیں طرف بھی انسانی حیولے ہیں اور بائیں طرف بھی حیولے ہیں۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ اس نے کہا خوش آمدید صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟
انہوں نے جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کی دائیں اور بائیں طرف کے حیولے ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے حیولے دوزخیوں کے ہیں۔ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ پھر جبریل مجھے اوپر کی طرف لے چلے یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان تک پہنچ گئے تو اس کے خازن پہرے دار سے کہا دروازہ کھولو۔ اس کے خازن نے بھی پہلے آسمان والے کی طرح بات کی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے آسمانوں پر آدم، ادریس، عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ملے اختصار سے بتائے ہوئے۔ انہوں نے ابو ذر نے یہ تعین نہیں کی کہ ان کی منزلیں کیسی تھیں، البتہ یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر ملے اور ابراہیم چھٹے آسمان پر۔ یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ فرمایا جب جبریل علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ پھر وہ آگے گزرے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عیسیٰ ابن مریم۔ آپ نے فرمایا پھر میں ابراہیم کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا صالح نبی اور صالح بیٹے مرحبا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہباب نے کہا مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حبا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں ایک اونچی جگہ کے سامنے نمودار ہوا، میں اس کے اندر سے کلموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس سے گزرا تو موسیٰ نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے جواب دیا 50۔ اب 50 نمازوں کی جو ہے ڈیٹیل ہے اس حدیث میں۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ یہ لازمی آپ پوری کیجیے گا، وہی حدیث وہی بات کی، کسی بات کی غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے۔ حدیث نمبر ہم 415 آپ دیکھ چکے ہیں، 416 ہم نے بیچ میں اسکپ کیا ہے، اب 417 صحیح مسلم۔ حشام نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت مالک بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا تو میرے پاس حکمت اور ایمان سے بھرا سونے کا تشت لایا گیا اور میرے گردن کے قریب سے پیٹھ کے پتلے حصے تک چیرا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ وضاحت کتاب الایمان کی تعارف میں دیکھیے۔ اس کے بعد اچھا اب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 418 اس میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ جو ہے نا دوزخ بھی دیکھا تھا۔ شعبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے ابو عالیہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے تمہارے نبی کے چچا کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی۔ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے اونچے لمبے تھے جسے وہ قبیلہ شنوح کے مردوں میں سے ہوں، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گھٹے ہوئے جسم کے میانہ قامت تھے، اور آپ نے دوزخ کے داروغ مالک اور دجال کا بھی ذکر فرمایا، معراج کے موقع کی نسبت سے دجال کا بھی اور اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اچھا اگلی حدیث اس حدیث نمبر 419 اس سے بھی آپ دیکھ لیجیے گا صحیح مسلم کا، اس میں بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو ہے نا دجال کا ذکر کیا، دوزخ کا داروغہ اور دجال کا ذکر ہے اس میں بھی۔ اس سے اگلی حدیث 420 ہم اسے بھی چھوڑ رہے ہیں، اس سے اگلی حدیث 421 422 423 قبیہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میں میرے سامنے لائے گئے موسیٰ پھر تیلے بدن کے آدمی تھے جیسے قبیلہ شنوح کے مردوں میں سے ایک ہوں، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی یعنی آپ خود، اور میں نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت وحیہ رضی اللہ تعالی عنہ
دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیے ابن رمح کی روایت میں دہیہ بن خلیفہ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 423۔ ایک دو وہ زیارت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے معراج کے موقع پر کی۔ ایک اور زیارت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں کی۔ اب ان دونوں کی نوعیت کیا تھی اور دونوں ملاقاتیں کس نوعیت کی تھی؟ سب سے پہلے ہم وہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ سے میں آپ کو پورا اس کا جو ہے نا روایت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خواب میں حضور نے زیارت کی تھی وہ کس نوعیت کی تھی۔ اس کے بعد وہ دیدار اور وہ زیارت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کی تھی وہ کس نوعیت کی تھی، پھر ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ دیدار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کیا تھا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے آرا میں بھی اختلاف ہے۔ وہاں پر ہم 3 آرا پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر جو ہے نا ملاقات کی یا زیارت کی کیا نوعیت تھی، لیکن اس سے پہلے یہ خواب والی زیارت ہم پڑھ لیں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آخر میں پھر ہم ڈسکس کریں گے فریکوینٹلی آسک کوشچن جو ہمارا متھ مشہور ہیں کچھ معراج کے حوالے سے، اور کچھ جو سب سے زیادہ پوچھنے والی جو ہے نا پوچھی جانے والی باتیں ہیں، پھر ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کے سامنے صرف روایت کا اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، مشکات والی روایت 748 کا۔ اس کے علاوہ سیم یہی حدیث جو ہے وہ آپ کو ترمذی میں 3235 نمبر حدیث میں مل جائے گی، اور سارے ریفرنسز اٹیچڈ ہوں گے، آخر میں بھی اٹیچ کر دوں گا سارے کے سارے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی، پس جب آپ نے سلام پھیرا تو آواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا محمد۔ میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ریک کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کے ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا محمد۔ میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھنے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا کچھ مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تم مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت سے، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیرے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، پس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ احمد ترمذی، امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں اس بات کا جو ہے نا مختلف روایات ملتی ہیں، اور ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دیدار کی تھی وہ کس نوعیت کی تھی، وہ دیدار کیسا تھا، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی کیوریوسٹی تھی، وہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے یعنی جاننا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جاننے کی انہوں نے کوشش کی۔ حدیث میں آپ کو ساری آپ کے سامنے آگے پیش کر دوں گا، اور ان کے درمیان بھی دیدار خدا پر مختلف آ رہے تھی۔ میں آپ کے سامنے پہلی روایت رکھ رہا ہوں، وہ صحیح مسلم کی 432، وہی الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ عبادہ بن عوام نے کہا ہمیں شیبہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے زرع بن حبیش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا، وہ 2 کمان کے برابر فاصلے پر تھے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے؟ 2 کمان کے فاصلے پر تھے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے؟
ذر نے کہا مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ یہ ہمیں مسلم کے ڈیٹیل، یعنی ان کے درمیان بھی یہ کیوریوسٹی موجود تھی اور ان کے درمیان بھی یہ جستجو موجود تھی اس پر مکمل یعنی تہہ بند کرنے کے لیے، ان کے درمیان بھی مختلف آرائیں تھے۔ میں آگے مزید روایات اس کی روشنی میں رکھوں گا۔ دوسری روایت جو اسی سلسلے کی وہ ہے بخاری کی 4856، جس میں کہتے ہیں یعنی اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جتنا کمان سے چلہ یعنی تانت میں ہوتا ہے۔ میں نے زر بن حبیش سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت یعنی صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اور بھی کم، پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی جو کچھ بھی نازل کیا کے متعلق بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ مسلم کی 4 نمبر حدیث ہے کہ شام اور حمام دونوں نے 2 مختلف سندوں کے ساتھ قتادہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبداللہ بن شفیق سے انہوں نے کہا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا صحابی دیکھیں ابو ذر غفاری کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، میرے لیے یہ نقطہ اختتام ہے اس موضوع پر کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے اس قدر مستند حدیث جو ہے 444 مسلم کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے سوال کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ان سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ عبداللہ بن شفیق نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے تھے کہ درمیان بھی یہ موضوع چل رہا ہے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دیکھتا تو ان سے یہ سوال کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا، آپ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے نور دیکھا۔ اس قدر یعنی یہ ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری یعنی میں نے نور دیکھا، وہ سیدھا کہتے تھے ہاں کہ دیکھا خدا کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے نور دیکھا، یعنی قوی امکان اس بات کا ہے، کیونکہ ہم کوئی چیز بھی فائنل تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں احادیث میں اور صحابہ کرام کے درمیان بھی مختلف آ رہی تھی۔ اب آخری میں اس کو جس پہ کنکلیوڈ کروں گا وہ حضرت عائشہ سے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ہماری معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ آخر میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند روایت دکھاؤں گا۔ مسلم 443 یزید بن ابراہیم نے قتادہ سے انہوں نے عبداللہ بن شفیق سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب دیا وہ نور ہیں، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ یعنی پچھلے میں تو یہ تھی نا 444 میں کہ وہ نور والی بات تھی، اس میں کہہ رہے ہیں وہ نور ہیں اور ساتھ میں اس کا اضافہ بھی ہے کہ میں اسے کہاں سے دیکھوں۔ آئیے اب چلتے ہیں مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی کتنی اہمیت ہے نا، تو اس سے آپ اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ جو سیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جنہوں نے سیرہ پڑھ رکھی ہوگی انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سیرہ میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بخاری 4855 میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا تم ان 3 باتوں سے بھی نا واقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت لا تدرک الابصار سے لے کر من ورائی حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوا اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے، اور جو شخص تم سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ یعنی علم الغیب جو یہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اللہ اپنی منشا سے کچھ انہیں بتا دیں پہلے سے ہی، یعنی جیسے وہ شعر بھی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی تھا کہ کہاں عتبہ مرے گا، کہاں شیبہ مرے گا، کہ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تو وہ جو جاننے والا وہ ایک حدود کے اندر، باقی علم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اپنے منشا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب مومنوں کی ماں فرما رہی ہے تم سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیت وما تدری نفس ماذا تکسب
غدن یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی، اور جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کچھ باتیں کچھ مخصوص لوگوں کو پتہ تھیں، وہ سب کے سامنے نہیں کی تھی، ٹھیک، تو تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرما رہی ہیں۔ یہاں پر گویا معراج کے موقع پر دیدار ہوا نہیں ہوا، کس نوعیت کا تھا، اس کا حضرت عائشہ سے بہتر جواب کسی حدیث میں مل سکتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے تو یہ حدیث ہی میرے لیے اس موضوع پر سب سے بڑی حجت ہے، باقی اختلاف۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوش کو، ہماری کوشش کو قبول فرمائے، ہمیں حضور کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں، ہماری آنے والے بچوں کو اسوۃ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی یہ ساری چیزیں بطور طالب علم آپ کے سامنے پیش کی ہیں، نہ میں نے کبھی ایک جو ہے نا کسی نے بھی کبھی یہ کہا ہوگا کہ وہ استاد ہے، ہر کوئی معلم ہی وہ ہوتا ہے، طالب علم ہی ہوتا ہے، اور سیکھنے کے مراحل ہی میں ہوتا ہے۔ ان ریفرنسز کو لازمی چیک کیجئے گا، اپنی آراء سے آگاہ کیجئے گا، اور ڈسکشن فورم پر آپ جتنے سوالات جو بھی ہیں آپ کے، وہ آپ ڈسکشن فورم پر پوچھ لیجئے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔